ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں نادیہ اور اس کا خاوند علی رہتا تھا۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی۔ علی شہر میں کام کرنے جاتا تھا۔ وہاں وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ علی جو کماتا اسی سے ہی ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ جو کماتا اس سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ نادیہ بڑی مشکل سے علی کی تنخواہ سے صرف کھانے پینے کا انتظام ہی کر سکتی۔ اس وجہ سے نادیہ اور علی دونوں بہت پریشان تھے اور وہ سوچتے تھے کہ کیا کیا جائے جس سے انکم ڈبل ہو جائے۔ ایک دن نادیہ اپنی بیٹی کو جب اسکول سے واپس گھر لا رہی ہوتی ہے تو راستے میں ان کو بریانی کا ایک ٹھیلا نظر آتا ہے۔ نادیہ کی بیٹی اس بریانی کے ٹھیلے کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے بریانی کھانی ہے۔ بیٹا میں نے تمہیں صبح کے ٹائم پیسے دیے تھے نا، اور وہ میں نے کہا تھا تم اسکول میں بریک کے وقت کھا لینا، لیکن وہ تمہاری پاکٹ منی تھی اور اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں بریانی کھلا سکوں۔ نہیں ماں، میں نے بریانی کھانی ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے بریانی کھانے کا۔ بیٹا جب پیسے ہوں گے تو میں تمہیں بریانی کھلا دوں گی، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ لیکن نادیہ کی بیٹی ضد پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے بریانی آج ہی کھانی ہے۔ نادیہ اس کی ضد کے آگے ہار مان لیتی ہے اور وہ اسے لے کر ٹھیلے والے کے پاس جاتی ہے۔ بھائی یہ ایک بریانی کی پلیٹ دینا کتنے کی ہے؟ یہ 50 روپے کی ایک پلیٹ ہے۔ بھائی یہ تو بہت مہنگی ہے، تھوڑی سستی کرو نا۔ نہیں بہن، میری دکان پہ فکس ریٹ ہوتا ہے اور اتنے کی ہی بریانی بکتی ہے۔ نادیہ اس ٹھیلے والے کو بریانی کی قیمت کم کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتا اور پھر وہ اسے آخرکار کہتی ہے کہ ایک پلیٹ بریانی کی دے دو۔ ٹھیلے والا بریانی کی پلیٹ نادیہ کی بیٹی کو پکڑاتا ہے اور نادیہ کی بیٹی مزے سے بریانی کھانے لگتی ہے۔ وہیں کھڑی نادیہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کیوں نہ میں بھی بریانی بنا لیا کروں اور میری بریانی بھی بکا کرے گی۔ نادیہ اس دکان والے سے ساری معلومات اکٹھی کرتی ہے کہ چاولوں کا ریٹ کیا ہے، چکن کتنے میں آتا ہے، اور دکان والا اس کو سارا کچھ بتاتا ہے۔ یوں نادیہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس گھر آ جاتی ہے اور جب شام ہوتی ہے تو اس کا خاوند جب علی گھر آتا ہے تو اس کو کھانا کھانے کے لیے دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ علی کو کہتی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری آمدن بہت کم ہے اور گھر کے اخراجات زیادہ ہے، تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، کیوں نہ میں بریانی کا ٹھیلا لگا لوں۔ ایسی بات کرتی ہو تم، گھر کا کام کاج کیا کرو، تم نے بریانی کا ٹھیلا لگا کر کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں، میں بہت اچھے سے بریانی بنا لیتی ہوں اور اس سے آمدن بھی اچھی خاصی ہو جائے گی۔ لیکن میری بات سنو، گھر کا کام کاج بھی تو کرنا ہوتا ہے اور گھر کا انتظام کیسے چلے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں سارا کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ جو نادیہ علی کو بریانی کا ٹھیلا لگانے کے لیے مناتی ہے اور علی اس کی بات مان لیتا ہے۔ ان کے گھر میں کچھ مٹکے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ نادیہ سوچتی ہے کہ مٹکا بریانی بنائی جائے، کیونکہ ان کے ارد گرد مٹکا بریانی کوئی نہیں بنا رہا تھا، تو اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے۔ یوں اگلے دن نادیہ صبح صبح اٹھ کر بریانی بنانے لگی اور اس نے بریانی کا ٹھیلا لگا لیا۔ آج پہلا دن تھا، کوئی بھی اس کے پاس بریانی کھانے نہیں آیا۔ نادیہ کو لگا کہ شاید آج پہلا دن ہے، اس وجہ سے اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور شام ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ آج پہلا دن ہو اور کل گاہک آئیں۔ یہ سوچ کر وہ گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کو کچھ غریب لوگ ملتے ہیں اور وہ بہت بھوکے ہوتے ہیں۔
نادیہ کو ان پہ ترس آ جاتا ہے۔ وہ بریانی کا ایک ایک مٹکا ان کو پکڑا دیتی ہے۔ جب نادیہ گھر آتی ہے تو علی اس سے پوچھتا ہے، بھائی کیا بات ہے، آج پہلے دن ہی تمہاری ساری بریانی بک گئی۔ نہیں، بریانی بکی نہیں ہے، آج تو کوئی گاہک بھی نہیں آیا۔ میں نے وہ بریانی آتے ہوئے کچھ غریب لوگ بیٹھے تھے، ان کو کھلا دی ہے۔ میری بات سنو، تمہیں پتہ ہی ہے نا کتنی مہنگائی ہے، اور وہ ہم کل بریانی لوگوں کو کھلا دیتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں، وہ بریانی صبح باسی ہو جانی تھی، اور اس وجہ سے میں نے ان لوگوں کو کھلا دی کہ اس سے ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ کل پھر نئی تازی بریانی بناؤں گی۔ ہاں، یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ یوں اگلے دن پھر نادیہ بریانی بناتی ہے اور بریانی بنا کر اس کا ٹھیلا لگا دیتی ہے۔ اگلے دن پھر کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آتا اور شام ہونے لگتی ہے۔ پھر جب وہ گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اسے وہی لوگ ملتے ہیں۔ وہ ان کو ایک ایک مٹکا پکڑاتی ہے اور گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اسی طرح دن گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے بریانی نہیں خریدتا۔ نادیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ آج تو کتنے دن ہو گئے ہیں، کسی نے بھی مجھ سے بریانی نہیں خریدی، اب کیا ہوگا میرا؟ لوگ تو دوسرے لوگوں سے بریانی خرید رہے ہیں، میرا تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اسی سوچ میں نادیہ گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے اسے پھر وہی لوگ نظر آتے ہیں، وہ ان کو بریانی دے دیتی ہے، لیکن آج اس کے پاس ایک اور مٹکا بچ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اپنی بیٹی کو جا کر گھر دے دے گی۔ اور جب وہ گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ وہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک غریب لڑکی نظر آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کیا تم مجھے یہ بریانی کا مٹکا دے سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ تم کھا لو، میں اپنی بیٹی کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری بریانی ساری بک گئی ہے آج؟ نہیں، بریانی بکتی کہاں ہے، میں تو لوگوں کو بانٹ کر آ جاتی ہوں، میرے تو کوئی گاہک ہی نہیں ہے جو مجھ سے بریانی خریدے، مجھے تو بہت نقصان ہو رہا ہے، میں کئی دنوں سے ٹھیلا لگا کر بیٹھی ہوں۔ اچھا، کوئی بات نہیں، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور بریانی بیچتی رہو۔ وہ لڑکی بریانی کھا کر ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نادیہ جسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا تھا اور تم میری آزمائش پہ پوری اتری ہو، تم نے مجھے کھانے کے لیے دیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پیچھے بہت سے غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کو روز بریانی کھلا دیتی ہوں، مجھے پتا ہے، میں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہاری آج مدد کروں۔ کیا مطلب، تم میری کیسے مدد کرو گی؟ یہ لو، یہ بریانی مسالہ ہے اور تم اس کو بریانی میں ڈال دینا، اس سے خوشبو دور دور تک جائے گی اور اس خوشبو کو سونگھ کر لوگ تمہاری بریانی کھانے آئیں گے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم ایک اچھی عورت ہو، میں تمہیں کتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں تمہاری مدد کو آئی۔ نادیہ گھر جاتی ہے، گھر جا کر علی کو سارا قصہ بتاتی ہے اور اگلے دن وہ بریانی مسالہ بریانی میں ڈالتی ہے اور ٹھیلا لگا دیتی ہے۔ واقعی اس کی خوشبو سے لوگ بریانی کھانے آنے لگے اور لوگ اس کی بریانی کی تعریف کرنے لگے۔ اس طرح اس کی بریانی مشہور ہو گئی، لوگ دور دور سے اس کی مٹکا بریانی کھانے آنے لگے۔ اس طرح علی اور نادیہ کی زندگی کا گزر بسر اچھے سے ہونے لگا اور ان کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔